الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناس واجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب صدق اللہ العظیم اللہم صل علی نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وازواجہ وبناتہ واصحابہ واتباعہ من المؤمنین والمؤمنات۔ سورۃ صاد کا ربط اسمی۔ سورۃ سبا میں نفی شفاعت قہریہ تھی کہ اللہ سے کوئی جبراً بات منوانے والا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ فاطر میں دلائل کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھایا کہ منوانا تو دور کی بات ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کہ وہ تو تمہاری پکاروں کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ اگر کوئی شفیع غالب ہوتا تو مشرک قوموں کو جب ہم نے پکڑا تو انہیں چھڑانے ضرور کوئی نہ کوئی آتا، لیکن میرا عذاب آیا، چھڑانے کوئی نہ آیا تو معلوم ہو گیا کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ سورہ صافات میں چار مخلوقات کی عاجزی کا تذکرہ کہ نہ تو فرشتے شفیع غالب ہیں، نہ جنات شفیع غالب ہیں، نہ برے قسم کے پیر یہ شفیع غالب ہیں، اور نہ اللہ کے نیک لوگ شفیع غالب ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو دیکھو اللہ کے نبی خود اللہ کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں، وہ کیسے شفیع غالب ہو سکتے ہیں۔ سورہ صاد میں مزید ترقی کر کے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شفیع غالب ہوتا تو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہے۔ وہ خود جب دنیاوی مصائب اور امتحانات میں مبتلا ہیں تو وہ اوروں کے شفیع غالب کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا ربط اسمی اور ربط معنوی۔ سورۃ صافات میں انبیاء، فرشتوں اور جنوں کی عاجزی کا ذکر تھا کہ وہ مشکل کشا نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا جائے گا کہ بعض انبیاء خود دنیاوی مسائل میں مبتلا تھے، جو اپنی ذات کے مشکل کشا نہیں ہیں، کائنات کے وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ رابط معنوی نمبر 2، سورۃ صافات کے آخر میں اللہ کی وحدانیت اور انبیاء علیہ السلام کی سلامتی کا تذکرہ تھا۔ اس سورت کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ کافر لوگ ضد پر اڑے رہے تو پچھلے لوگوں کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ کافر لوگ اگر ضد پر اڑے رہے تو پچھلے لوگوں کی طرح یہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ خلاصہ صورت، اس صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ تعالی ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔
تخفیف دنوی کے 6 نمونے اجمالاً بیان کیے جائیں گے۔ اور 9 نمونے انبیاء علیہم السلام کے کہ جن میں 3 تفصیلی ہوں گے اور 6 اجمالی ہوں گے۔ 9 نمونے انبیاء علیہم السلام کے جن میں 3 تفصیلی اور 6 اجمالی ہوں گے۔ جن سے یہی ثابت ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہیں۔ لیکن صاد والقرآن ذی ذکر، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، واللہ اعلم بمرادہ۔ والقرآن ذی ذکر، قسم ہے اس قرآن کی، ذی ذکر جو نصیحت والا ہے، نصیحت والے قرآن کی قسم ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ جواب قسم یا کہ نصیحت والے قرآن کی قسم ہے کہ تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، چونکہ مسئلہ قیامت ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ بلکہ کافر لوگ فی عزت و شقاق، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وشقاق اور جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تخفیف دنیاوی، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنی ساری بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں، ان سے پہلے کتنی ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ جب میرا عذاب آیا فنادو، وہ چیختے رہے، روتے رہے، ولا تہین مناس، اس وقت التجائیں کرتے رہے، اللہ مہربانی کر عذاب ہم سے ڈال دے، ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن رب کائنات فرماتے ہیں ولا تہین مناس، نہیں تھا وہ وقت خلاصی کا، یہ وقت تو ایسا نہیں ہے نا کہ جس میں چیخ کر انہیں خلاصی مل سکے نا۔ جس طرح فرعون کو غوطہ آیا تو اس نے بھی کہا تھا کہ آمنتو، اب میں ایمان لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، کہ اب اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، اب تیرا ماننا کوئی فائدہ نہیں لے سکتا۔ ولا تہین مناس، یاد رکھیے گا یہ لا مشبہ باللیس ہے اور تا زائدہ ہے، اصل میں تھا لا تہینو ہین مناس، کہ نہیں تھا وہ وقت خلاصی کا، وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ضد دیکھیے کہ کیوں ان کو ضد تھا، حسد تھا، وجہ اس کی یہ تھا کہ تعجب کیا انہوں نے اس بات سے، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا جو انہی میں سے ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کہا کافروں نے هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ تو جادوگر ہے، صرف جادوگاری نہیں معاذ اللہ بلکہ کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ بے جھوٹ کیا ہے معاذ اللہ اس کا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بنا دیا اس نے سارے الہوں کو ایک الہ، اس نے سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی دعوت دیتا ہے کہ نہ لات الہ ہے، نہ منات الہ ہے، نہ عزیٰ الہ ہے، بلکہ الہ ذات صرف اور صرف ایک ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی،
ہمارے آباء و اجداد جن کی باتیں کرتے رہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، اب وہ عبادت کے قابل نہیں رہے اور صرف ہم اللہ کی عبادت کریں، یہ تو بڑی عجیب چیز ہمارے پاس لے کر آئے ہیں۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ او آ گیا جی ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کہ آپ کا بھتیجا ہے، بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، عقبہ بن معیط وغیرہ آ کر آتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ جو روز روز اس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دے، ہمارے الہوں کے خلاف یہ تقریریں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، تو لہٰذا انہیں سمجھائیے کہ یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ یہ علاقے کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ چچا ان سے کہیے کہ میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، اگر میری بات مان لیں تو ان کی سرداریاں ہر چیز ان کی باقی رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا ایک نہیں ایسے، اس لیے تو ہم اگر ہماری چودراہٹ سرداری باقی رہتی ہے تو ہم 10 باتیں بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں 10 کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، الہ صرف اور صرف ایک ذات کو بنا لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ یہی سننا تھا، آگ لگ گئی ہاں کہ یہ غریب آدمی ہو کر، ایک یتیم آدمی ہو کر، نہ اس کا کوئی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ ہمارے سامنے آ کر اس طرح کی تقریریں کرتا ہے۔ آگ لگیں، غصے میں آئے اور اٹھے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اٹھو چلیے یہاں سے، اور اپنے الہوں کے اوپر جو ہے کیا جی ڈٹ جاؤ، چھوڑنا نہیں ہے، پکے ہو جاؤ، یہ اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ تو بڑی تعجب والی چیز ہے۔ وانطلق الملأ منهم، چلے بڑے بڑے سردار ان میں سے، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، چلتے بھی جا رہے ہیں اور کہتے بھی جا رہے ہیں کہ واصبروا علی آلہتکم، ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر، پکے ہو جاؤ، الہوں کی عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، اللہ کہنے لگے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، لگتا ہے اس کی کوئی غرض ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، حکومت چاہتا ہے یا کسی چیز کا متلاشی ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، اس بات میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہے۔ کیوں بھائی؟ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، اس طرح کا مسئلہ تو ہم نے آخری ملت میں بھی نہیں سنا، یا وہ تمام ملتیں مراد ہیں، یا آخری ملت چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی ملت میں بھی ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے وہ بڑے بڑے پوپ موجود ہیں، بڑے بڑے ان کے لوگ موجود ہیں، وہ بھی اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، اللہ الہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام الہ نہیں ہے، اللہ الہ ہے، بلکہ بڑے بڑے پوپ وہ بھی تثلیث کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، سارے اس کے مخالف ہیں، سارے کیا ہیں جی؟ اس کے مخالف ہیں۔ یہ مسئلہ جمہور کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے جی؟ ہاں، اس کے ساتھ جمہور نہیں ہے، جمہور اس کا مخالف ہے، تو وہ بھی یہ بات کرنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا مسئلہ ہے، اپنی طرف سے گھڑتا ہے اور ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي، کہنے لگے اچھا معاذ اللہ، کہ اللہ کو بس یہی آدمی ملا تھا مکہ اور طائف میں بڑے بڑے، دوسری جگہ جس طرح قرآن ان کی اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ من القریتین عظیم،
کہ دو قریے ہیں، یعنی مکہ اور طائف، ان میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ اگر اللہ نے نبی اور پیغمبر بنانا بھی تھا تو کسی بڑے آدمی کو بنا دیتا، بس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا ایک غریب آدمی یہیں اللہ کو ملا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا ڈالا، اس کے اوپر ذکر نازل کر دیا ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل کیا گیا اس کے اوپر ذکر کو ہمارے درمیان، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ان کو میرے ذکر کے معاملے میں شک ہے، میری کتاب کے معاملے میں۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر، آپ کی شرافت اور دیانت کے اوپر تو انہیں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں تھا۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اس سے پہلے تو آپ کی بڑی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے، جیسے ہی آپ نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کا قرآن ذکر نازل ہوتا ہے، اس دن سے مخالفت شروع ہو گئی۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اصل ان کو شک میرے ذکر کے معاملے میں ہے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بادشاہ بھی ہوتا اور وہ بھی کہتا کہ میرے اوپر جو ہے کیا جی وہ ذکر قرآن نازل ہوتا ہے، تو پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ بل لما یذوق عذاب، بل ترقی کے لیے، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو ابھی تک لگیاں نہیں ہیں، عذاب ان کو ابھی تک ملا نہیں ہے، انہوں نے چکھا نہیں ہے۔ ساری سرائکل کے جڑے لینا نو لگ سے نا، اس ویلے انہاں دا دماغ جڑے نے کیا جی ہو سیٹ ہو سی کہ لاتوں کے بوت باتوں سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لما یذوقوا عذاب، کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کو چکھا نہیں ہے۔ جب عذاب چکھ لیں گے تو وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، نہ کوئی شک رہے گا، نہ کوئی ضد رہے گا، نہ کوئی حسد رہے گا، اس وقت یہ مان لیں گے۔ عندہم خزائن رحمت ربک، زجر آ گیا جی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر نازل کر دیا ہے، کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک یہ ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق میں رب اپنی رحمتوں کو تقسیم کروں؟ تو جب یہ مالک ہی نہیں ہے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں رب اپنی رحمتوں کے خزانوں کا مالک خود ہوں، میں جس کو چاہوں اپنا پیغمبر بنا دوں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، کیا بادشاہت اختیارات ان کے اختیار میں ہیں، ہاتھ میں ہیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ان کے اختیار میں ہے تو پھر آسمانوں پر رسیاں تان کر چڑھ جائیں، اور میری رحمت کا جو تعلق جس آدمی کے ساتھ بنا ہوا ہے اس تعلق کو یہ کاٹ ڈالیں۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، ساری سرے کی جے کہ بھئی اے ہن کیڑی شے، ایک کیڑے باغ دیاں مولین، ایک کیڑے باغ دیاں مولین۔ جندما، یہ تو ایک معمولی سا لشکر ہے، معمولی سا لشکر ہے۔ ہنالک مہزوم من الاحزاب، شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک لشکر یہ بھی ہے۔ اتنے بڑے بڑے لشکر وہ جب شکست کھا چکے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا کیا جی شکست کھانے والا لشکر ہے۔ کذبت قبلہم قوم لوط، فیف دنوی کے 6 نمونے اجمالی آ گئے جی۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے ایک، وعاد قوم عاد، اور فرعون ذو الاوتاد جو بڑی مضبوط حکومت والا تھا، او جمہوریت کا موجد، جمہوریت کا موجد۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوط، اور قوم سمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جھنڈ والوں نے، أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ، یہ تھیں بڑی بڑی فوجیں، یہ بڑے بڑے لشکر تھے، بڑے بڑے لشکر تھے۔ پیچھے فرمایا نا مہزوم من الاحزاب، مہزوم من الاحزاب، یہ بڑے بڑے لشکر تھے
جب یہ شکست کھا گئے ہیں تو مکہ والے بھی ایک دن شکست کھائیں گے۔ جرم ان کا کیا تھا؟ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، فرد جرم کہ ان میں سے ہر ایک گروہ نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، فحق عقاب، پس ثابت ہوا ان کے اوپر میرا عذاب۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ جس طرح انہوں نے تکذیب کی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو یہ لوگ بھی ایک آواز کی انتظار میں ہیں۔ یا تو عذاب مراد ہے یا نفخ اولا مراد ہے کہ اس کے انتظار میں ہے کہ جب وہ آئے گا تو تب مانیں گے۔ ما لہا من فواق، لیکن جب وہ نفخہ اولا آیا، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جب سور پھونکا تو ما لہا من فواق، ان کو ذرا برابر مہلت نہیں ملے گی۔ فواق کہتے ہیں کہ اونٹنی کا جب دودھ نکالا جاتا ہے نا، ایک دفعہ دودھ نکالتے ہیں تو پھر تھوڑی سے وقفے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کا دودھ آ جاتا ہے اور پھر نکالتے ہیں، تو اس وقفے کو درمیان والے کو کیا کہتے ہیں؟ فواق، یعنی اتنا سا وقفہ بھی نہیں ہوگا کہ انہیں مہلت مل جائے۔ فرمایا نہیں۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اللہ ضد سے بچائے۔ کس سے بچائے؟ ضد سے بچائے۔ ضد میں آ کر آدمی اندھا بن جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، آدمی کو اپنی خیر خواہی والی باتیں بھی خیر خواہی معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ضد اور اناد میں اتنے آگے نکل گئے کہ عذر تکبر اور اناد کے کہنے لگے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب جلدی دے دے ہم کو عذاب کا حصہ۔ تم جو روز ہمیں ڈراتے ہو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو جتنا ہمارے عذاب کا حصہ ہے نا، اے ہمارے پروردگار وہ حساب کے دن سے پہلے پہلے ہمیں دے دے، قیامت کے بجائے اسی دنیا میں بھی اے اللہ ہمیں عذاب دے دے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایید انہ اواب۔ نمونہ اول تفصیلی آ گیا جی سیدنا داود علیہ السلام کا۔ اصبر علی ما یقولون، چونکہ آگے ایک فرضی واقعہ آ رہا ہے کہ جس میں سیدنا داود علیہ السلام نے ایک کی سنی اور دوسرے کی سنی بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیا کر دیا؟ فیصلہ سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ میرے پیغمبر سیدنا داود علیہ السلام نے جس طرح فیصلہ کرنے میں جلدی کی ہے، ایک کی سنی ہے ایک کی نہیں سنی، میرے پیغمبر آپ نے جلدی نہیں کرنی، آپ نے جلدی نہیں کرنی۔ رب سمجھے نہیں سمجھا؟ یاد کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود، کہ دیکھو حضرت داود علیہ السلام سے ایک ادنا سا فعل ہوا، ادنا سا فعل جو خلاف اولا تھا۔ کیا تھا؟ خلاف اولا، کوئی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں تھی، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی، اگرچہ وہ شان والے تھے، مرتبے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اتنی عظمت اور شان والا پیغمبر ہے، لیکن خلاف اولا بات پر اللہ نے انہیں بھی تنبیہ کر ڈالی۔ مکہ والے تم تو اتنے بڑے سرکش ہو، تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اصبر علی ما یقولون، لکھو بزرگو، یہ ربط لکھو۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے میرے پیغمبر، علی ما یقولون، اس کے اوپر جو وہ کہتے ہیں، واذکر عبدنا داود، تذکرہ کیجئے حضرت ہمارے بندے سیدنا داود علیہ السلام کا، ذل ایید، جو بڑے طاقت والے تھے، بڑے مضبوط، بڑے مضبوط، دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط اور دینی اعتبار سے بھی مضبوط۔ مشہور ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ساری زندگی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار،
ساری زندگی نصف شب ہو اللہ کی عبادت اور نصف شب آرام. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بڑے سخت تھے، مضبوط تھے. یا دنیاوی اعتبار سے آپ کی فوج، آپ کا لشکر انتہائی زیادہ جو ہے نا کیا جی مضبوطی میں یہ حال ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق انہو اواب، بڑا ہی رجوع کرنے والے تھے. کیا تھے؟ رجوع کر. یہ بھی حکمران ہیں بھائی، کیا ہیں؟ یہ بھی حکمران ہیں کہ اتنی بڑی طاقت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں. حکمران جب نیک ہو تو ملک میں برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں. ہاں، ملک کے حکمران بھی جب زانی، شرابی، لٹیرے ہوں تو پھر ملک کا کیا حال ہوگا. انہو اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. کہ حضرت کا کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتوں سے نوازا کہ پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا کہ جب اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور زبور کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے عطا کی. لحن داؤدی مشہور ہے. روایات میں آتا ہے کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو حضرت کی آواز سے ان کے دلوں کو کیا کریں گے جی، لذت سے بھریں گے. تو جب اللہ کی کتاب کی تلاوتیں کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، تو یسبحن بالعشی والاشراق، پہلے ٹائم اور پچھلے ٹائم بالخصوص. ویسے تو ہر وقت جو نا کہ اللہ کی توحید بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی خاص طور پر ان 2 وقتوں میں بیان کیا کرتے تھے. جب بیان کرتے ہیں تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ کوئی باز گشت بھی نہیں ہوا کرتی تھی. کوئی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ باز گشت تھی. بھائی باز گشت ہو تو پھر معجزہ کیسے ہوا؟ باز گشت تو ہر آدمی کی ہو سکتی ہے نا. پہاڑوں میں یا بند اس میں آدمی آواز لگائے، آواز دیوار سے وغیرہ سے ٹکرا کر پھر واپس آتی ہیں. تو یہ وہ چیز نہیں تھی، بلکہ وہ حقیقت میں جو ہے کیا جی حضرت کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی آپ کے تابع فرمان ہیں. اڑتے ہوئے پرندے جب آپ اللہ کی توحید یا زبور کی تلاوت کرتے، ہوا میں پرندے بھی جمع ہو جاتے، ٹھہر جاتے. ہاں سبحان اللہ. کل لہ اواب، کل لہ اواب، سارے کے سارے اس کی وجہ سے اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے. پہاڑ بھی حضرت کی وجہ سے اللہ کی حمد اور توحید بیان کر رہے ہیں، پرندے بھی حضرت کی وجہ سے اللہ کی تسبیح اور تعمیل اور توحید بیان کر رہے ہیں. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، مضبوط کیا ہم نے اس کی بادشاہت کو. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور عطا کی ہم نے ان کو حکمت. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن انداز گفتگو. فیصلہ کن انداز گفتگو ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا کیا جی ایک نعمت ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں گفتگو کا ایک خاص ملکہ عطا کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے کیا جی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گفتگو کرے اور دوسرا آدمی جو ہے کیا جی وہ 2 منٹ گفتگو کرے، لیکن اس کی 2 گھنٹے کی گفتگو اور اس کی 2 منٹ کی گفتگو وہ کیا ہوتی ہے. تو حضرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز گفتگو عطا کیا تھا. مشہور ہے کہ اما بعد، یہ اما کا لفظ جو ہے کیا جی یہ انہیں ہی کی ایجاد ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں اس کو پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَحَلَتَكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کہ کیا پہنچی ہے، یہ آ گیا امتحان کہ فضیلتوں والا آدمی بھی میرے امتحانات اور آزمائش سے
یہ نہیں ہے کہ وہ بالا تارو، کبھی عظمتوں والوں پر بھی میرے امتحان آ سکتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمتوں سے نوازا، لیکن ساتھ ساتھ امتحان بھی آ رہے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ۔ معاملہ یوں ہوا کہ حضرت وہ اپنے عبادت خانے میں دروازے وغیرہ ہر چیز بند ہے، آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے انسانی شکل میں جنہیں کیا جی وہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو دیکھ کر آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ معتاد الاسباب، ڈرنا کوئی یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، نہ کوئی شرک ہے۔ ظاہر ہے کہ عجیب طریقے سے جب وہ داخل ہوئے، بھئی دروازے بند ہیں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ دو آدمی دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے ہیں، تو ظاہر یہ خطرے سے خالی تو نہیں تھا۔ تو آپ کے ذہن میں ہے کہ شاید کوئی دشمن ہے یا مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ پریشان ہوئے تو وہ فرشتے فوراً بول پڑے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ عالم الغیب ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھبرا گئے، انہیں انسان سمجھ بیٹھے، حالانکہ وہ انسان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک جھگڑا ہے، اس جھگڑے کا آپ سے فیصلہ کرانا ہے۔ بھئی وہ کیا جھگڑا ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا بھائی ہے، اور اس کی جو ہے نا کیا ہے جی وہ 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے۔ اور یہ خطاب میں بڑا تیز ہے، گفتگو میں بڑا تیز ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دیں، میری 100 ہو جائے گی۔ بس تیری جو ایک دمبی ہے، اس کی جو مشقت تجھے اٹھانی پڑتی ہے، روز اس کا چارہ وغیرہ، اس کے اور انتظام مجھے دے دے بس۔ تو حضرت نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ تو بڑی زیادتی کرتا ہے آپ کے اوپر، یہ تو آپ کے اوپر بڑی زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ اسی واقعے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا یہاں پر۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا پہنچی ہیں آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر؟ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب دیوار پھلانگ کر آئے وہ عبادت خانے میں۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ۔ حضرت انصاف کا فیصلہ کیجیے، زیادتی بھی نہ کیجیے۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ 99 نَاجَةٌ وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے حوالے کر، اور بیان میں گفتگو میں بڑا تیز ہے۔ حضرت نے جب یہ سنا تو فرمایا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ، کہ یہ مانگ کر یہ تیرے اوپر بڑی زیادتی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، کہ شرکاء میں سے صرف اس کا یہ حال نہیں ہے، صرف اس کا یہ حال نہیں ہے، بلکہ شرکاء میں سے اکثر لوگ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح یہ زیادتی کرتا ہے اسی طرح شرکاء ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور عمل کرتے ہیں سنت کے مطابق۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، وگرنہ اکثریت جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو چونا لگا جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، سمجھ آ گئی نہیں سمجھی؟ وَظَنَّ دَاوُودُ، حضرت نے یوں ہی یہ بات کی وہ فرشتے ہنسے اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے۔ لائٹ آ گئی؟ لا دو اس کو بند کر دو، بتیاں چلاؤ جلدی کو بند کر دو۔
سمجھ آئیے بزرگوں نہیں سمجھ آئی؟ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فرشتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب حضرت نے یہ دیکھا تو آپ کو آپ نے گمان کیا یہ تو ہماری آزمائش تھی۔ کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ تو فوراً ہی اپنے رب سے معافی مانگنے لگے۔ کیا مانگنے لگے جی؟ معافی مانگنے لگے۔ تو یاد رکھیے جی، فاستغفر ربہ، میں نے پہلے یاد کیا کہ یہ کوئی نافرمانی کا کام نہیں تھا، یا کوئی اللہ کے پیغمبر وہ صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک خلاف اولا، چونکہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے ان کی ادنی سی بات اگرچہ وہ برائی یا نافرمانی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی اللہ کو جو ہے نا کیا جی وہ کبھی کبھی اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی۔ تو یہاں پر انتہائی غلط واقعات مشہور ہیں کہ یہ جو 99 اصل میں حضرت کی جو ہے نا کیا جی وہ 99 بیویاں تھیں، اور معاذ اللہ حضرت جو ہے وہ اپنے مریدین میں سے ایک آدمی کی بیوی کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ عاشق ہو گئے، اور اس سے جو ہے کیا جی جہاد میں جو ہے نا کیا جی لیڈر بنا کر آپ نے اسے شہید کروا ڈالا، اور اسے شہید کروا کے پھر اس سے شادی کر لی۔ کیا کر لی جی؟ شادی کر لی معاذ اللہ۔ یا ایک دفعہ بھی حضرت اوپر چھت پر چڑھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ نظر لگی۔ سمجھ نہیں سمجھی بھائی؟ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ کوئی دنیا والے حکمرانوں کی طرح تو نہیں ہوتا، ہاں، کہ ان کی جو ہے کیا جی وہ کوئی گرل فرینڈ یا اس قسم کے تعلقات ہوں۔ اللہ کے نبی ان چیزوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، جب اللہ کے نبیوں کا بھی یہ حال ہو اور دنیاوی حکمرانوں کا بھی یہ حال ہے تو پھر فرق تو نہ رہا۔ تو روایات میں آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کے واقعات جو بیان کرے اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کیا کیے جائیں جی؟ 100 کوڑے لگائیں۔ تو انتہائی غلط واقعات ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا تعلق چونکہ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو چونکہ ان کے لیے یہ امتحان تھا، ایک کی انہوں نے سنی اور دوسرے کی انہوں نے نہ سنی، انہیں سننی چاہیے تھی اور بعد میں آپ نے فیصلہ سنانا چاہیے تھا، لیکن فیصلہ سنانے میں آپ جلدی کر بیٹھے۔ اس کے اوپر اللہ سے کیا کرنے لگے جی؟ استغفار کرنے لگے۔ اور یہ چونکہ ایک تھا بھی فرضی واقعہ، کوئی حقیقت یا خارج میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ فرشتے انسانی شکل میں بھیجے کہ میرے پیغمبر، جس طرح آگے بھی انداز آ رہا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، کہ آپ میرے پیغمبر بادشاہ ہیں تو آپ لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کریں، جلدی نہ کیا کریں۔ اللہ نے سمجھا دیا میرے پیغمبر یہ تو فرضی واقعہ تھا، اس میں تو آپ نے جلدی کر لی ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت کے فیصلے میں بھی آپ جو ہے نا کیا جی جلدی سے کام لے لیں، ایسا نہیں کرنا۔ سمجھ آئیے بزرگوں؟ نہیں سمجھ آئیے؟ ہاں۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ایک سجدہ کر لینا بھائی، ہاں۔ اس کے بعد فوراً رکوع اور سجدے میں گر گئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو معافی مانگنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے ان کی یہ چیز بھی معاف کر دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بھائی یہ تو تکالیف اور مصائب، یہ تو آزمائش اور امتحان کے لیے آیا کرتے ہیں، وگرنہ تو انبیاء کا ہمارے ہاں بڑا مقام ہے، وگرنہ تو حضرت کا بڑا ہی ہمارے پاس ہاں مقام ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ دلیل عقلی، نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان
امتحان ہے باطلا، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ بھئی دیکھو زمین و آسمان جب اللہ تعالیٰ بغیر سفارشیوں کے بنا سکتا ہے تو کیا تمہارے کام اللہ بغیر سفارشیوں کے نہیں کر سکتا؟ لہذا کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، شفیع غالب اختیار کرنا یہ تو برا گمان ہے کافروں کا۔ فویل الذین کفروا من النار، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کے ہاں شفیع غالب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، زجر، کیا بنائیں گے ہم ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور عمل کرتے ہیں سنت کے مطابق، المفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فاجر اور صالح کو ہم برابر کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، یا ایمان والا اور عمل صالح والا اس کو ہم مشرک اور بدعتی کے برابر مقام اور رتبہ دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، کون سا صیغہ ہے؟ لیدبروا کون سا صیغہ ہے بزرگوں؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ نمونہ ثانی آگے جی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا کہ باپ کا تذکرہ تو سن لیا ہے، بیٹے کا تذکرہ بھی سنو، کتنے بہترین لوگ تھے، حکومتیں دیکھیے کتنی مضبوط، اور اللہ کے ساتھ تعلق دیکھیے، حکومتیں دیکھیے اور عاجزیاں بھی دیکھیے، ہاں سبحان اللہ۔